نیکسٹ ٹائم اسٹریم جوائن نہیں کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں سر. آپ مومن ہیں؟ جی الحمدللہ میں مومن ہی ہوں یار. مومن ہو، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں. اوکے، تحیات سنا دو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ آگے تھوڑی سی جھوٹی گواہی ہے، محمد رسول اللہ. اچھا، جھوٹی گواہی ہے. دے دے جھوٹی گواہی بھی. ہاں وہ نہیں نا میں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ دراصل آپ سے باتیں شیئر کرنی تھی کچھ، لیکن میں ہوں مسلمان تھا، ابھی نہیں ہوں. ہاں اور بہت کٹر اچھا مسلمان تھا. کٹر. ہاں، کتنے کٹر تھے آپ؟ آپ انڈیا سے ہیں؟ جی جی انڈیا سے ہوں. میں پاکستان سے ہوں. اوکے. اچھا، میرا نام تو اتنا کٹر تھا کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں انڈیا میڈیا میں حافظ سعید یہ وہ اس طرح کے، میں ان کی جماعت میں چلا گیا تھا. ارے باپ رے، اتنے کٹر تھے آپ؟ اتنے کٹر تھا ہاں. اچھا، تو کیا ہو گیا ایسا پھر؟ میں چھوٹا تھا، تقریباً 9th کلاس میں پڑھتا تھا. 9th میں تو تب ایسے ہی گھر سے نا، جیسے اسکول سے ڈنکی لگاتے ہیں تو وہ لگا. اور خاندان میں نا ایک دو حافظ تھا، وہ کہانیاں سناتے رہتے تھے مجاہدوں کی. یہ دیکھو یہ مسلمان ایک مجاہد ہو، مطلب کہ ہم میں پاکستان میں کہ ایک بندہ بچپن میں جو بچوں کے ہوتا ہے، ایک مسلمان اور 10 ہندو ایک برابر ہوتے ہیں. کئی بار تو 50 بھی لگا دیتے ہیں بچپن میں. مطلب بچوں کی سٹوریاں جو ہوتی ہیں، ایک ہمارا فوجی اور 10 ہندو فوجی، اس طرح کی مطلب کہ ہوتی ہیں بچوں کی. تو وہی یہ ایک بچہ نا اپنے تصویر بنا لیتے ایک ذہن میں. تو وہی تصویر بنی ہوئی تھی، نغمے یاد کیے ہوئے تھے یہ مجاہدوں والے. بس کہتے تھے تو ایک دو نفرت سکھائی جاتی تھی. ہاں بالکل. مطلب وہ نفرت، پتہ کیا، لوگ نفرت نہیں سکھاتے، دراصل ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ میں ان کو غلط نہیں کہتا، وہ بیچارے یہ کہہ لو کہ جس طرح یہ بھائی آیا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یہ جو پہلے تھا میرے سے اسلام کا، تو آ کے بس بیچارہ دفاع کرنے آ گیا تھا کہ میں کر لوں. میں آپ کی بات نا تقریباً 1 گھنٹے سن رہا ہوں، اور ایک بھی کوئی میں خود لوجک کی بات ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی بندہ تو کرے. وہ جس سے آپ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اللہ کیسے ثابت کرو گے، نہیں کر سکتے آپ. پھر بھی یہ بحث کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ایک بات چھوڑیں گے دوسری بات. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل ہیں. وہ میں آپ کو ریئل سٹوری بتا دیتا ہوں، یہ میری سٹوری ہے خود کی. تو وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 9th کلاس میں تھا، تو میں اسلام آباد، جو پاکستانی یا کوئی اور مسلمان سن رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا، پاکستان اسلام آباد میں مسجد قباء. انفارمیشن نہیں دینی ہے تو اتنا وہاں سے پرسنل انفارمیشن اتنا نہ شیئر کرے کہ آپ کو بعد میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے. ہاں میرا نام تو نہیں نہ آ رہا. ٹھیک ہے، محمد نام دکھا رہا ہے آپ کا. وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا نہیں دکھا رہے، لیکن آپ کا چینل ہے اس کے لیے بول رہا ہوں، آپ کوئی بھی پرسنل انفارمیشن نہ شیئر کریں. ساحل صاحب ذرا واٹس ایپ دیکھ لیں. ہاں جی، ایک دم انفارمیشن شیئر نہیں کرو. جی بولے محمد صاحب. ہیلو. اچھا ایک منٹ. جی بولے محمد صاحب. جی تو سائنس بھی کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد بندے کا جو برین ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے. نیورو سائنس یہ ریسرچ کر چکی ہے. تو جب آپ 19-20 سال کے ہوتے ہیں نا، یہ لڑکپن یہ بہت آپ کو کٹر پنتی ہے. کسی بھی چیز میں آپ بنا لو اس کو، عیسائیت میں بنا لو. تو اسی طرح وہی میرا بھی دماغ تب ویسا ہی تھا. تو میں چلا گیا، مطلب کہ ایک دو آپ کو جیسے بتایا خاندان میں حافظ تھا، اس نے سٹوریاں بتانی مجھے. میں نے کہنا واہ مجاہد ہی بننا ہے. تو کیونکہ تب لگتا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے.
تو گھر سے نکلا نا تو میں چلا گیا وہاں پہ مسجد قباء، وہاں سے پھر انہوں نے تصدیق کی کہ اس طرح ایک بچہ ہے یہ وہ، تو انہوں نے مجھے پھر وہاں سے ٹریننگ کے لیے بھیجا. یہ پھر بھیجتے ہیں آپ کو ٹریننگ کے لیے منسیرا ہو گیا، ایبٹ آباد ہو گیا، مرید کی ہو گیا، یہاں پہ یہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں یہ لوگوں کو. جب وہاں پہ بھیجیں گے وہاں پہ آپ کو یہ تیاری کرواتے ہیں، اور یہ ریئل ہے جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں. ابھی کا نہیں مجھے پتا، کیونکہ ابھی میری عمر جو ہے وہ 25 سے 30 کے اراؤنڈ ہے. تو یہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو مطلب کہ ابھی نہیں مجھے پتا کہ یہ چیزیں ویسے وہاں پہ اسٹل موجود ہیں کہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں تب آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں، ایسے 10-12 سال پہلے. تو میں بھی کہتا تھا جب یہ انڈیا میڈیا سنتا تھا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے صرف ایک پیج تھے، دوسرا پیج تو ہمارے لیے وہ تقریباً بند اور وائٹ کیا کہتے ہیں شوگر کوٹیج ہوتا تھا، تو ہمیشہ دوسرا ہی غلط لگتا تھا. تو یہ چیزیں سچی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں آپ کو 72 حوریں والی جو بات ہے نا، یہ وہاں پہ بہت فوکس کی جاتی ہے، اور تاکہ آپ کی جو شہوت ہے وہ جاگے. تو اس طرح کی آپ کو یہ غازی ہے، یہاں تک بتاتے ہیں کہ اپنی سٹوریاں بتائیں گے کہ ہم نے اس طرح کسی ہندوؤں کو پکڑا اور وہاں پہ ان کو مارا، پھر وہاں سے مال لوٹا، مال غنیمت. تو کوئی وہاں سے ہمیں وردیاں ملی، یونیفارمز ملے، کوئی کیا بریگیڈیئر بنا ہوا ہے انڈین آرمی کا، کوئی کچھ بنا، اس طرح کی باتیں بتا کے برین واشنگ کرتے تھے. تو بھائی ہمارے جو ہے وہ اندر کی باتیں آپ کو بتا رہے کہ کس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی ہے کیا کیا بول کر. بھائی اس کا حصہ رہے ہیں، غور سے سنیے گا آپ لوگ. جی پھر ہاں. تو پھر جب میں نے وہاں سے نکلنے تھا 6 ماہ کے بعد تقریباً میں وہاں سے نکلا، اور وہ میں نئی سٹوری آپ کو یہاں پہ شیئر کروں میں کیسے نکلا. لیکن وہ تھوڑا میں ڈس ہارٹ ہوا تھا کوئی پرسنل ایشوز کی وجہ سے. تو پھر میں وہاں سے نکلا، تو میرا نکلنے کا بھی دل نہیں تھا کرتا. میرے پاس موبائل تھا، کچھ پیسے تھے، جب میں گیا تھا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی میں نے، انہوں نے وہ موبائل لیا، پیسے لیے، مجھے کپڑے پہنائے دوسرے، یہ کہتے یہ کافر یا لباس ہے، اس کو چھوڑو، یہ پڑھو، یہ اسلامی لباس ہے. پھر وہاں پہ آپ کو سچی میں یہ مسلمان، آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھو، میں بھی مسلمان تھا اور بہت کٹر تھا. تو یہ ہر بندے کو پتہ کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ نہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے. یہ زیادہ تر نا یہ ایک فرقہ ہے، یہ وہابی کہلاتا ہے، یہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح جی کے پتا ہے. ہاں وہابی کہلاتے ہیں یہ اپنے آپ کو. تو یہ اس طرح بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، آپ کو بیچیں گے، اور میں اس کا حصہ رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں 6 ماہ کے بعد وہاں سے نکلا تھا، اور اس کے بعد میں گیا وہاں پہ منہاج القرآن جو ڈاکٹر طاہر القادری ہے نا، ہاں اس کے مدرسے میں وہاں سے نکل گیا. کیوں کہ ہمارے ادھر نا یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کا جی فرقہ چینج ہو گیا، بچہ مطلب فرقہ چینج ہو گیا، فرقہ واپس لاؤ. کیونکہ میں پیچھے سے سنی تھا، تو وہ سنی بھی بہت کٹر تھا، نعتیں وغیرہ پڑھنا، یہ وہ کٹر تھا سنی بھی. مطلب کہ وہ لبیک والا لبیک یا رسول اللہ سر تن سے جدا والا. تو کیونکہ بچپن تھا اسی چیز پہ یقین رکھتے تھے، نعرے وغیرہ لگانے گلیوں میں، عید منائے. وہ جب جیسے کہ آپ کو پتا وہ ابھی عید میلاد النبی آنے والی ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کا ابھی میں نے مجھے تقریباً 6-7 ماہ پہلے پتہ چلا کہ یہ جو ہم کرتے تھے وہ تو ذکر ہی نہیں ہے 12 ربیع الاول کا نا، کہیں کسی کتاب سے بھی نہیں آپ کو ملتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جھوٹ یہ لوگ کیسے بول لیتے ہیں کہ یہ ہم پیسفل ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے بھی ہیں. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے لیتے ہیں؟ چلے کسی کو تو دے لیا، میں آپ کے سامنے کچھ جھوٹ بول لوں گا، لیکن اپنے آپ سے کیسے بول لیتا ہوں؟ یہ اپنے آپ کے نہیں سگے ہوتے کہ اپنے آپ سے نہیں سچ بولتے کہ یار میں واقعی یہ ہم میں یہ چیز ہے، اور ہم اگلے کو غلط بتا رہے ہیں. اگلے کو تو بتا لیا لیکن خود سے بھی تو بولا نا جھوٹ. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو پھر میں نے نا وہاں بھی میرے سے ایک حادثہ یہ ہوا تھا کہ وہ بندہ نا جو جب ٹریننگ تھا مرید کے میں تھا،
تو اس کی بیٹی میں اس کا نام بتا دیتا ہوں، غازی طارق صاحب جو ٹیچر تھے وہاں پہ جو ٹریننگ وغیرہ کرواتے تھے، تو اس کی اپنی بیٹی شارٹس پہنے ہوئے ہیں تقریباً، ہے تو چھوٹی تھی 8-9 سال کی ہوگی، بچی تھی، لیکن وہ دوسروں کو ایسے نالج دے مطلب تعلیم دیتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا، ایسے رہنا ہے، اسلام یہ سکھاتا، اور خود کی فیملی جیسے ابروڈ ہے، مثلا یورپین سٹائل کلچر اس طرح کا، تو ان کے جتنے بھی مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے یہ خود بہت کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور دوسرے کو یہ بند کرتے ہیں پردے کے پیچھے، بھیا آپ پیچھے کو جیسے ہمارے وہاں پہ ہے کیا نام ہے اس کا مولوی ہے یار، ذہن میں میرے نام آ رہا باہر نہیں نکل رہا، نہیں ایک دم نام مت بتائے آپ. طارق جمیل نہیں، مولوی ہے اچھا نارمل طارق. فیمس ہاں ہاں پبلک پرسنالٹی ہے نا، طارق اوکے. جمیل صاحب. تو یہ صاحب آپ کو عورت کی بکنیاں چڑیاں یہ ساری بیچتے دیکھے جائیں گی، ان کے برانڈز ہیں، اور خود یہ اس چیز کے خلاف ہوں گے کہ نہیں یہ جی حرام ہے، اور خود ان کے برانڈ بنے ہوئے خود بھی یوز کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ہیں لا یہ تو حرام ہے. تو یہ سین ہے ان کے. میں آپ کو صحیح سنتا بات ہے. ہوں یہ ان میں مفتی اور جو یہ جتنے سیلیبریٹی مفتی مولانا صاحب ہے یہ بہت بڑے ہپوکریٹ ہوتے ہیں. یہ دنیا بھر کے مزے لیتے ہیں اور پھر عوام کو ایسا بالکل بتائیں گے جیسے بھائی آپ نے ایک دم سیدھی سادی زندگی گزارنی ہے، کچھ راہ سے بھٹکنا نہیں ہے. تو یہ تو ان میں تو دکھتا ہی ہے. یہ مسلمان کب تک بیوقوف بن کے رہیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بیسکلی یہ سب مذہبوں میں ہی سیم ہے. آپ کو جتنے بھی مذہبی جو کرتا درتا ہوگے نا یہ سارے سیم ہی ہیں. آپ کسی بھی دیکھ لیں اس طرح کے پنڈت کو مولوی کو، یہ سب سیم ہی ہوں گے. یہ خود امیر ترین ہوں گے، عیاشیاں کریں گے، تو جو عوام ہوگی ان کو کہیں گے بس آپ چندہ دو، آپ یہ کرو، اور یہ دن جمع نہیں کرنا، دولت جمع نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے آگ ہے. تو اس طرح کی باتیں یہ اگلے کو بتائیں گے. تو آپ کو اور کیا کیا چیز غلط لگی اسلام میں؟ یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال کر دی ہے. کچھ 5 میجر پوائنٹ بتائیں پھر ہم مومن حضرات آپ سے بھی یہ بات پوچھ کریں گے. لیتے نا کہ آپ کو کیا کوئی چیز اچھی لگی اسلام میں. ارے یہ حساب واہ 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 یہ تو ایک دم ایڈم صاحب والی بات ہے کہ کوئی چیز اچھی لگی مطلب کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی اسلام میں. ہاں تو یہ جلدی جواب دے دیتا نا میں. ہاں تو کچھ دراصل نا 4-5 چیزیں یہ بتائیں. ہاں بیسیکلی آپ سب سے پہلے حقوق کی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز کو پرکھا جائے نا جب کسی چیز پہ بھی ہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو انصاف کا لیول ہے وہ کیسے. ہاں کسی کنٹری کو کہیں بھی دیکھنا ہو بلاسمی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر ملک ہاں میں ہوتی ہے، مذہب کے نام پہ، نسل کے نام پہ، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ سزا جزا کیسی ہے، سزا ملتی ہے اس کی اگلے کو یا نہیں. آپ کو قتل دیکھ لیں، کوئی مرد کرتا ہے تو کوئی مسلمان کرے قتل تو اس کی جزیت ہے، نان مسلم کرے تو اس کی پھانسی ہے، وہ سرطان سے جدا ہے اس کا. عورت کے حقوق دیکھ لیں کہ عورت کو آدھا سمجھا گیا ہے، مطلب کہ اپنی میں ماں کو، یہ اتنے گالی نہیں دینا چاہتا، اتنے تھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کو آدھا کہتے ہیں. یہ سیم ہی بات مام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آدھی عقل ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہو آپ اپنی مدر کو یہ چیز. تو اور بھی جیسے کہ یہ قرآن پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں کافی غلطیاں مل جاتی ہیں آپ کو. 1900 کچھ میں اس کی 27 کا تقریباً وہ تھی جو پہلی پرنٹنگ ہوئی تھی، جب اس سے پہلے اس کے 27 ورژن تھے قرآن کے. ہسٹری سے مل جاتے ہیں یہ چیزیں ہمیں. تو ابھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں غلطی تو مطلب کلیم کرتے رہتے ہیں، اگلا بتائے گا بھی نا، جب بتائے گا نا پہلے کلیم خود ہی کر لیں گے، جب بتائیں گا کہیں گے گستاخی ہوگی. مطلب اتنے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو بات تک نہیں کرنے دیتے اس پہ. تو خود ہی پوچھ لیتے ہیں، خود ہی کہیں گے، کلیم خود ہی کریں گے. اسلام دیکھا ہے ہر کتاب چینج ہوگی، قرآن کا بھی نہیں چینج ہوا. اب کسی کو بات تو کرنے دو. آپ جب کسی کو بات کرنے دیتے ہی نہیں، جب کوئی کرے تو آپ اس پہ گستاخی فتوے یہ وہ کر دیتے، تو کیسے اگلا جواب دے گا. تو پھر میری طرح کے بندے کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی بس بہت اچھی کتاب ہے قرآن از دا بیسٹ. تو یہی
لیکن آپ دل سے تو نہیں نا کسی کو تسلیم کر. ابھی پاکستان میں جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا قاضی, تو میری اس سے پولیٹیکل ہے, مطلب میں اس کو نہیں اچھا سمجھتا پولیٹیکل, لیکن اس نے ایک فیصلہ دیا تھا وہاں پہ قادیانی احمدیہ, پتہ آپ کو یہ جو فیصلہ ہوا ابھی پاکستان میں جو شور ڈلا ہوا ہے, انہوں نے نا قادیانیوں نے نا اپنا حق مانگا کہ مطلب جج نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کرو, آپ اپنے گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر سکتے ہو, مطلب باہر نہیں. تو یہ جو لنڈے کے مومنین ہیں, انہوں نے وہاں پہ بھی شور ڈالا ہوا کہ ان کو گھر میں بھی کھانے پینے بھی نہ دو, ان کو بس ان کے لیے زندگی تنگ کر دو, مار دو بس. مطلب کہ اگر یہی قانون, یہی سیم چیز اٹھاؤ آپ ادھر سے اور 1400 سال پیچھے چلے جاؤ, سیم قانون 295 سے ہر چیز اٹھا کے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ, اور سمجھو کہ عیسائیوں نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں, تو پھر تو آپ ختم ہو بھی جاتے ہیں لوگ. ہاں پھر تو آپ بھی آپ کی تو نسل ہی نہ بڑھتی. پھر صحیح ابھی تو بات ہے. سوشل میڈیا نا آپ بات جاتے ہو, پھر یہی قانون اگر آپ پہ اپلائی کر دیں تو آپ بھی تو وہی قادیانی تھی ہو, سیم عیسائیوں کے قادیانی آپ ہو, اور کیا کہتے ہیں مشرکوں یہودیوں کے قادیانی. ہاں یہودیوں کے قادیانی جو ہے عیسائی ہیں. تو دوسرا یہ ملاتے ہیں اپنے آپ کو کہ پہلے میں جب شروع میں ڈائریکٹ میں ایسے چینج نہیں تھا ہوا, شروع میں یہ سمجھتا, پہلے میں آیا تھا قرآنسٹ بنا تھا میں. جو پہلا سٹیپ ہوتا نا کسی کا سوچ, مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی عقل یوز کرنا شروع کر دیتا ہے نا, سوال کرنا, آپ قرآن پڑھو, کسی سے نہیں خود سے سوال کرو. کیا بات. تو جب آپ سوال کرنا سے شروع ہو جاؤ گے نا, آپ کو خود بخود جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت مسئلہ یہ صحیح ہے کہ فرمایا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا, میں اپنے کیا کرتا تھا کہ جب قاری صاحب کو سبق سناتا تھا نا, تو یہ دو صفحے سنائے ہیں, تو ایک صفحہ میں نے ایسے ہی آگے کسکا دینا ہے, چھوڑ دینا میں نے. تو وہ کیوں چھوڑ دیتا کہ قرآن کو مکمل جلدی کرنا ہے. مطلب کہ بچوں کو کیا لگے یار, یہ آپ تنگ کرتے ہو بچوں کو بچپن سے, کہ آپ سکھا دیتے ہو کہ بس اسلام از دا بیسٹ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے کلیم کیا تھا نا آپ کو کہ ہماری بات مسلمان زیادہ, وہ بچہ جو کر رہا تھا زیادہ, اس کو میں کہتا ہوں کہ گوگل آپ کے پاس ہے, اگر وہ سن رہا ہوگا یا اور کوئی مومن سن رہا ہوگا, تو اس کو کہتا ہوں کہ 1974 میں پاکستان کی آبادی چیک کریں, 50 ملینز ہے, اور اب چیک کریں 260 سم تھنگ ہے. مطلب کہ آپ نے 40 سال میں کتنی ترقی کی ہے, اور یہاں سے مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے. آپ کو یہاں سے صرف پاکستان کی آپ چیک کر لیں, تو نمبر ہر چیز آپ کے پاس ہے, اور آپ کو جواب مل جائے گا کہ مسلمانوں کی آبادی, مطلب کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں کہ 500% تو لوگ وہاں پہ بڑھ گئے ہیں تقریباً 40 سالوں میں. ایک پیڑھی میں ایک جنریشن 30 سال کی ہوتی ہے, تو اتنی دیر میں اتنے بڑے ہیں. تو یہ لوگ ہیں بس سوچتے نہیں ہیں, عقل کو یوز نہیں کرتے. جس دن یہ عقل کو ایک سوال بھی کر لیں گے نا مذہب کے اوپر, صرف ایک کرنے کی دیر ہے, اس کے جواب باقاعدہ دوبارہ وہ شروع ہو جائیں گے. وہ ان کا فرسٹ سٹیپ ہوگا عقل مند ہونے کا, جس دن یہ سوال کر لیں. تو بات یہی ہے, ہمارے پیارے بھائی کہہ رہے ہیں مومنوں سے, یہ اس سٹیج سے گزرے ہیں بھائی جہاں نارمل مومن بھی نہیں گزرتا ہے. باقاعدہ کیمپ میں جہاں ملیٹنٹس بنائے جاتے ہیں, اس طریقے کے کیمپس میں ان کی بھرتی ہوئی تھی, تو ان کو اچھے سے اندر کی باتیں پتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. سوال کرے, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, پہلی بات تو آپ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, کہہ رہا ہوں کہ پڑھو اور سوال کرو. کبھی بھی نہ کہیں, آپ جب بھی کوئی آتا مومن, آپ نے اس کو یہی مشورہ دیں, بھئی آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو. یہ پڑھتے ہیں عربی کے ساتھ. دیکھیں پاکستان میں ان کی تعلیم ہوتی ہے انگلش میں, لینگویج اسکول میں بولنی ہوتی ہے اردو, گھر میں بولنی ہوتی ہے زیادہ تر پنجابی, سندھی, بلوچی, اور مذہب انہوں نے پڑھنا ہوتا عربی میں. ٹھیک ہے, تو کیا بنیں گے ہم لوگ, بتائیں نا پھر. صحیح کہا مذہب آپ نے. ہمارا
ٹھیک ہے، مائیں اپنے بچوں کو اپنی جو مدر لینگویج ہے وہ نہیں بولنے دیتی اردو پہ، مطلب کہ وہاں پہ کلچر فیشن ہے اس طرح کا. میں بیسکلی پنجابی ہوں، تو کیا کہتے ہیں انسلٹ سمجھی جاتی ہے اگر کوئی بچہ پنجابی بولے تو یہی سین ہے کہ کیونکہ جب آپ اپنی جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ جب آپ اپنی زبان میں پڑھو گے نا، کوئی بھی زبان ہو آپ کی، ہندی، اردو، جو پنجابی، اردو ہے تو اردو میں پڑھو، پنجابی ہے تو پنجابی میں پڑھو. جب تک آپ اپنی زبان میں آپ ایجوکیشن نہیں نا، اپنی جو تعلیم نہیں لیتے تو آپ کو سمجھ نہیں چلے گی. تو بہت زبردست. تو یار بہت بہت زیادہ اچھا لگا محمد صاحب آپ جڑے اور تھاٹ پرووکنگ باتیں آپ نے کی ہے. آئی ہوپ ہمارے جو مومن حضرات سن رہے ہیں کچھ سیکھے آپ سے، سبق لے. یار بھائی کے لیے ہمارے ایک ایک گلاب کا پھول ضرور بھیجے. بڑے الگ طریقے سے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہے، ورنہ ایکس مسلمس جو آتے ہیں نارملی ان کا تو ہم کو پتا ہوتا ہے کہ نارملی وہ کیا بولیں گے، لیکن بھائی نے بڑے ہی اچھے انداز سے اور الگ طریقے سے اپنی بات رکھی ہے. تو ہمارے ایڈیٹر صاحب اگر سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو الگ سے بھی ڈالیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھے، سنے، سمجھے. آپ کا بھی. اور میں بات سنوں، میں نے آپ کو جو دیکھنا شروع کیا نا، وہ میں دیکھا وہ جو نیوز نہیں تھی کیا کہتا اسلام، ہاں وہاں سے شروع کی. پہلے میں آپ کو دیکھتا تھا نفرت کی نظر سے، اچھا آپ اور ایڈم سیکر بھی وہاں پہ ہوتے تھے، ایک دو. پہلے آپ میرے ولن تھے، ہاں بعد میں آہستہ آہستہ آپ مطلب جب میں سوال مطلب کہ میں جب شروع ہوا تھا نا، تو میں یہی تھا، نفرت میں ہوا تھا کہ اس نے یہ کہا، اس کو میں جواب دیتا ہوں. وہ آپ جواب ڈھونڈیں، یہ صحیح. آپ جب کرتے ہیں نا سوال، اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم مجھ سے نفرت کر، جا ڈھونڈ لے کے آ اس کا جواب. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ غصہ نہیں کریے. جب کوئی مومن آتا آپ سے کوئی گالی گلوچ کرتا نا، تو میرے خیال سے آپ کو بھی تھوڑا غصہ نہیں، کیونکہ ان بیچارے یہ ذہنی بیمار ہوتے ہیں. صحیح. کیا کہتے ہیں کہ یہ ذہنی معذور ہوتے ہیں فیتھ میں، ایمان پہ. تو ان بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا، بوڑھے انسان نہیں ہوتے یہ، بس نہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا دوسری سائڈ کا کیا چیز ہے وہاں پہ. تو یہ چلیے چیز آپ تھینک کو یو بھی سو مچ یار محمد صاحب. دیکھیں کتنے لوگوں نے آپ کے لیے گلاب بھیجا ہے، تو شکریہ بہت بہت شکریہ. تھینک یو ٹو. اوکے، ویلکم. اوکے جی، سی یو نیکسٹ ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا، بہت اچھا لگا. خوش رہیے پیارے بھائی. اوکے جی، تھینک یو. بائے بائے. چلے یار یہ تو بہت اچھا لگا بھائی سے بات کر کے. تروت صاحب دیکھ لیتے ہیں مومن ہے یا نہیں. اس کے بعد سلمان خان صاحب کا نمبر ہے، پھر ریئل مسلم کا نمبر ہے، اور اس کے بعد عارف خان صاحب کا نمبر ہے. آپ لوگ لائن میں ہیں بھائی لوگ، تو تھوڑا سا انتظار کریے، ایک ایک سے ڈسکشن کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. جی تروت صاحب. ساحل بھائی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں یوٹیوب پر دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی عبدل صاحب، تھینک یو سو مچ یار، اچھا لگا آپ آئے تو. بالکل، بڑی مہربانی بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اصل میں یہ جو اس میں ایک ساحل چیز بھائی جو اصل سمجھ میں آ رہی ہے، سوری میں آپ کو تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں عبدل بھائی، لیکن میں آپ سے سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ملیٹنٹ کیمپ میں ٹریننگ کے لیے جس کو ڈالا جائے، اگر وہ اسلام سے باہر نکل سکتا ہے تو یار پھر عام مسلمان بھی نکل سکتے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. اصل میں ساحل بھائی یہ جو لوگوں میں ایک شعور کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے نا، تو وہ ہر جگہ اپنا جیسے اپنے ناک کو سونگتے ہیں وہاں نا، ہر جگہ کو سونگتے ہیں. تو اصل میں ان لوگوں میں یہ سچ جاننے کی طاقت ہوتی ہے نا، وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی. اور اصل میں یہ جو سینٹر والے ہیں نا، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ اچھے مسلمان ہیں اور نہ پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اصل میں. ساری اگر میری بات، اگر آپ سمجھ گئے میری بات. جی اور سمجھ یہ جو گیا. ایک بات میں اور کہتا تھا کہ یہ جو ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، جو ہمارے پھر
پھر جب ہم نکل آتے ہیں وہاں سے تو وہ جو سارے ہیرو ہے وہ زیرو بن جاتے ہیں اور جو ویلن ہوتے ہیں وہ ہمارے پھر ہیرو ہو جاتے ہیں. جیسے ایک گروپ تھا ہمارا، ایک گروپ تھا یہاں ڈاکٹروں کا گروپ ہے. تو ڈاکٹروں کا تو نہیں، اصل میں یہاں جو میں پڑھتا ہوں، یہاں جو جن لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کا ایک گروپ ہے. تو اس میں نے کہا کہ یار یہ ہماری جو پہلے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ سارے زیرو ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرعون کی بات کی اور موسیٰ کی. تو میں نے ان سے کہا یار یہ موسیٰ کا نام تو تاریخ میں ہے ہی نہیں. تو وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے مجھ پہ حملہ کیا، کہتا ہے تم کیا کہتے ہو یہ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار بس ساری میں نے غلطی کی یہ بات کی. اصل میں اس سے کہتا تھا کہ یہ سارے ہیرو جو ہے نا جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نا اصل میں یہ جو شمر تھا، یہ جو کربلا کا کہانی ہے نا، اور یہ یزید جو تھا، یہ اصل میں اچھے لوگ تھے. وہ اصل میں دنیا بناتے تھے. یہ جو سوویت یونین جو تھا نا، اصل میں سوویت یونین کا جو یہ آئیڈیالوجی ہے نا، یہ انسانی آئیڈیالوجی ہے جو میں بچپن میں سنتا تھا کہ یار ہر بندے کو حق پہنچے تب دنیا جنت ہو جائے گی. تو اصل میں سوشلزم کا جو سسٹم ہے نا، اس میں ہر بندے کو کسی کا ایکسپلوٹیشن نہیں ہونا چاہیے. عورت کو مرد کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونا چاہیے، مرد کو عورت کی، کالے کو گورے کی، گورے کو کالے کی. مگر یہ آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے. مگر اصل میں ہمارے لوگ نا جو سوشلزم اور ان کی جو نام سنتے ہیں، بس یار یہ تو کفر ہے، اصل میں مسلمان. تو سارے وہ ہمارے یہ جو کارل مارکس ہے نا، یا جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کی ہے، یہ تو ہمارے لیے ویلن تھے پہلے. مگر جب ہم یہاں سے نکلا یہ سارے ہمارے ہیرو بن گئے. تو یہ محمد بھائی نے جب کہا نا، یہ بہت اچھی بات اس نے کی ہے. جو سارے ویلن تھے وہ ہمارے ہیرو ہو گئے. جو جیسے محمد نا، وہ ہمارے لیے کیپیٹا پیلا بھی بن گیا. وہ کون ہے ہمارے آگے؟ ایک قاتل، ایک ڈاکو، ایک کیا نہ کہے اس کو، سب کچھ اس نے کیا تھا. مگر وہ پہلے ہمارا ہیرو تھا. تو ٹھیک ہے ساحل بھائی، میں نکلتا ہوں، میں یوٹیوب سے دیکھوں گا. ٹھیک ہے، چلیے، تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. جی تروت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی مسلم ہے؟ جی اوکے. ایک 5 منٹ دیجیے گا، پہلے ٹیسٹ لے لیتا ہوں آپ سے، اس کے بعد کچھ سپر چیٹ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے ڈسکشن کریں گے. نمازیں پڑھتے ہیں آپ؟ ٹیسٹ لینے کی اور میرے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لاجیکل ڈسکشن کرنا ہے نا. آپ لاجیکل ڈسکشن پہ آئے سیدھے کریں گے. آپ فرسٹ ٹائم آئے؟ آپ لاجیکل ڈسکشن پہ آئے. میں فرسٹ ٹائم نہیں آیا، میں آپ کی اسٹریم کو قریب 1.5 سال سے فالو کر رہا ہوں. نہیں، 1.5 سال سے فالو کر رہے ہیں. آپ جڑے فرسٹ ٹائم ہے یا؟ میں فرسٹ ٹائم جڑا ہوں آپ سے. اوکے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر 1.5 سال سے آپ فالو کر رہے ہیں میری اسٹریم مجھے کو. سب پتا ہے، میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں ساحل بردر. If you want a discussion, logical discussion, then go for it. If you don't want a logical discussion, if I you want a want to discussion have a based logical upon discussion with you, but you need to understand let's one talk thing. about Quran. You need to understand one thing. If you're watching my channel from last 1.5 years, you should at least know that if you're joining first time on my stream, you have to give a small test. Without that, I cannot let you talk. Okay? تو آپ کو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضدی لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں. آپ اگر ٹیسٹ دیں گے، کچھ سنائیں گے ہمیں، تو ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں گے، ورنہ یو کین لیو دی اسٹریم. دی چوائس از یورس. اور ختم ہو گئے بھائی. مطلب چینل ہمارا، اور یہ ہم کو سکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے. یعنی سوچو ان کے اندر اکڑ کتنی ہے. 1.5 سال سے دیکھ رہا ہے، پتا ہے، پھر بھی زبردستی مومن گیری دکھا رہا ہے. وہی تو بھائی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو بھی ویسی مومن رہے گا، آدھا ادھورا کچا پکا. تے کو بھی کچھ آتا نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہی تو بھاگ گیا. ورنہ ثواب کی نیت سے پڑھ دو. یہ سوچو میں پڑھ دوں گا تو اللہ میرے کو ثواب دے گا.
لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں آتی ہے. یہ دقت ہے. سلمان خان صاحب، ہاں یہ کوئی جیسے کوئی اسپیشل ہے اس